مولوی تمیز الدین خان کیس میں جب جسٹس منیر نے نظریہ ضرورت کی بنیاد پر اپنا بدنام زمانہ فیصلہ صادر کیا، اس وقت جسٹس کارنیلیس نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا تھا کہ آئین ساز اسمبلی دو وجوہات کی بنا پر گورنر جنرل اور ریاست کے چیف ایگزیکٹو سے مقدم ہے۔ پہلی یہ کہ آئین ساز اسمبلی ایک خود مختار ادارہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جن قوانین کے تحت گورنر جنرل کو کام کرنا ہوتا ہے، آئین ساز اسمبلی کے پاس ان میں ترامیم کرنے کی اہلیت ہے۔ یہ حقیقت آج بھی جوں کی توں برقرار ہے کہ مقننہ ایک خود مختار ادارہ ہے، اور عدلیہ میں بیٹھے جج صاحبان کو جن قوانین کے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوتا ہے، وہ قوانین مقننہ کے وضع کردہ ہوتے ہیں، جن میں وہ بوقت ضرورت ترامیم بھی کر سکتی ہے۔ مولوی تمیز الدین خان کیس کیا تھا اور فیصلے میں کیا وجوہات بیان کی گئی تھیں، یہ ہم پہلے ہی ایک ویلاگ میں بیان کر چکے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد 200 کیس، بیگم نصرت بھٹو کیس، بے نظیر بھٹو کی 2 حکومتوں کی برطرفی کے مقدمات اور جنرل مشرف کے خلاف ظفر علی شاہ کیس میں آنے والے عدلیہ کے شرمناک فیصلے ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کا دامن اس عدالتی قتل سے بھی داغدار ہے جس نے بانی پاکستان کے بعد پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سب سے بڑے رہنما کو جسمانی طور پر منظر سے ہٹانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس عدالتی قتل کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیاسی بحران سے پاکستان آج تک باہر نہیں نکل سکا ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، وہ شان سلامت رہتی ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ حالیہ تاریخ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آنے والا ریفرنس ہو یا آرٹیکل 63A کی تشریح کا معاملہ، پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کی رولنگ ہو یا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کا تنازعہ، ان تمام مقدمات میں آئین اور قانون سے صرف نظر کرتے ہوئے کچھ جج صاحبان نے پارلیمان پر اپنی خود ساختہ برتری کو قائم رکھنے اور ایک سیاسی فریق کو تقویت پہنچانے کے لیے دستور پاکستان سے ماورا فیصلے صادر کیے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں پاور پالیٹکس کا کھیل ایک گھمسان کی جنگ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس لڑائی میں عدلیہ کے کچھ جج صاحبان ایک فریق ہیں، وہی عدلیہ جس کا پاکستان کی سیاسی اور آئینی تاریخ میں ایک شرمناک کردار رہا ہے۔ آج 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے حوالے سے جو فیصلہ آنے والا ہے، اس کے بارے میں سبھی کو اندازہ ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا، مگر ججز کے نشانے پر جو فریق ہے، بظاہر اس نے پہلے ہی بازی پلٹ دی ہے۔ اپنے خلاف آنے والے ناموافق فیصلے سے امکانات ہیں کہ وہ سرخرو ہو کر نکل جائیں گے۔ بھلا کیسے؟ کل جب عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو ہر شخص اندازہ لگائے بیٹھا تھا کہ آنے والی خبروں کے مطابق حکومت کی جانب سے اس کیس کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ جج صاحبان بھی اپنا ذہن بنا کر آئے تھے کہ انہیں حکومتی بائیکاٹ کا سامنا ہوگا، تاہم اس وقت ہر ایک ورطۂ حیرت میں پڑ گیا
جب توقعات کے برعکس اٹارنی جنرل نے بھرپور انداز میں اپنے دلائل پیش کرتے ہوئے جج صاحبان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ راتوں رات ایسا کیا ہوا کہ عدلیہ میں جو موقف اپنایا گیا وہ حکومتی اعلان کے برعکس تھا؟ در حقیقت جذباتی کیفیت سے باہر نکل کر جب حکومت کے قانونی ماہرین نے تمام صورتحال کا جائزہ لیا تو ان کی سمجھ میں یہ بات آ چکی تھی کہ حکومتی موقف کے خلاف آنے والے متوقع فیصلے کو جس وقت وہ ریویو میں لے کر جائیں گے اس وقت تک ایوان زیریں اور ایوان بالا میں کی جانے والی ترامیم باقاعدہ قانون بن چکی ہوں گی۔ چیف جسٹس کا تنہا بینچ کی تشکیل کا اختیار ان سے چھن چکا ہوگا۔ ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ان ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا اور سپریم کورٹ اسے اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی۔ آپ کی بات میں وزن ہے، مگر یاد رکھیں کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں رہا۔ سپریم کورٹ کے اسٹرائک ڈاؤن کرنے سے پہلے تک یہ قانون اپنا وجود برقرار رکھے گا، یعنی یہ کہ ان ترامیم کے خلاف بینچ کی تشکیل پرانے قانون کے مطابق نہیں کی جا سکے گی۔ یوں چیف جسٹس اپنی پسند کا بینچ تشکیل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ قانونی نکتہ ہے جس کی بنیاد پر حکومت پر اعتماد ہے کہ جس وقت وہ ریویو میں جائے گی تو ریویو پٹیشن کی سماعت کے لیے بینچ کی تشکیل اکیلے چیف جسٹس نہیں بلکہ چیف جسٹس کے ساتھ 2 سینئر جج بھی کریں گے۔